اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 12ویں صدی عیسوی میں چنگیز خان کی قیادت میں صحرائے گوبی کے شمال سے خونخوار منگول بگولا اٹھا، جس نے صرف چند دہائیوں میں ہی دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ منگول لشکروں کے سامنے چین، خوارم، وسطی ایشیا، مشرقی یورپ اور بغداد کی حکومتیں ریت کی دیواریں ثابت ہوئیں۔ منگول حملے کا مطلب ہے دریغ قتل عام اور شہر کی مکمل تباہی تھی۔ دنیا تسلیم کر چکی تھی کہ ان وحشیوں سے مقابلہ ناممکن ہے۔ منگول ناقابل شکست ہیں۔ منگولوں نے اول خوارزم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور پھر 500 سال سے زائد قائم خلافت عباسیہ کو عبرتناک انجام سے دوچار کیا۔ منگولوں نے خوارزم میں کھوپڑیوں کے مینار بنائے تو بغداد میں اتنا خون بہایا کہ گلیوں میں کیچڑ اور تعفن کی وجہ سے عرصے تک چلنا ناممکن رہا۔ اس پر آشوب دور میں مسلمانوں کی حیثیت کٹی پتنگ کی سی تھی۔ مسلمان نفسیاتی طور پر کسی مقابلے کے قابل نظر نہ آتے تھے۔ ایسے میں مصر میں قائم مملوک سلطنت کی ایک مدہم سی امید کی لو تھی، وہی سلطنت جس کی بھاگ دوڑ غلام اور غلام زادوں کے ہاتھ میں تھی۔ منگول یورپین ایکسیس کا اگلا ہدف بھی یہی مسلم ریاست تھی، وہ آخری ریاست جس کی شکست مسلمانوں کے سیاسی وجود میں آخری کیل ثابت ہوئی تھی۔ مملوک بھی اس خطرے کو پورا ادراک رکھتے تھے، جانتے تھے کہ آج نہیں تو کل یہ معرکہ ہو کر ہی رہے گا، اور یہ معرکہ ہوا۔ تاریخ تھی ستمبر 1260 اور میدان تھا عین جالوت۔ منگول مسلم سیاسی وجود کو ختم کرنے سر پر آن پہنچ چکے تھے۔ منگول طوفان جو بڑے بڑے سلطنتوں کو خس و خاش کی طرح بہا کر لے گئے تھے، آج ان کے مد مقابل مملوک تھے، جس کی قیادت رکن الدین بیبرس کر رہا تھا، وہی بیبرس جو کبھی خود بھی فقط چند دینار کے عوض پر فروخت ہوا تھا۔ کم وسائل اور عددی کمتری کے باوجود بیبرس کو یہ معرکہ ہر حال میں جیتنا تھا۔ مسلمانوں کے سیاسی وجود کو قائم رکھنے کے لیے آخری سپاہی، آخری تیر اور آخری سانس تک لڑائی لڑنی تھی۔ طبل جنگ بجا، بدمست طاقت اور جنون کے درمیان میں گھمسان کا رن پڑا۔ طاقتور منگول جب اپنی تلوار چلاتے تھے تو ان کا وار روکنا مشکل ترین کام ہوتا تھا، لیکن آج جب مملوک وار روکتے تو تلواریں ٹکرانے سے چنگاریاں نکلتی، اور پھر جب جوابی وار کرتے تو منگولوں کے لیے روکنا مشکل ہو جاتا۔ منگولوں نے مملوکوں کو دہشت زدہ کرنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن یہ وہ لشکر نہیں تھا جو مرعوب ہو جاتا۔ منگولوں نے کبھی ایسے جنونی لشکر کا سامنا نہیں کیا تھا۔ وہ پہلے پسپا ہوئے اور پھر انہونی ہوئے۔ منگول میدان جنگ سے بھی بھاگ کھڑے ہوئے۔ مملوکوں نے انہیں گاجر مولی کے طرح کاٹ کر رکھ دیا۔ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ بھاگتے ہوئے منگولوں کو عام شہری آبادی نے قتل کرنا شروع کر دیا۔ منگول ناقابل شکست ہیں۔ یہ وہم عین جالوت کے میدان میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا۔ غلاموں نے رکن الدین بیبرس کی قیادت میں مسلم سیاسی وجود کی جنگ جیت لی اور رہتی دنیا میں یہ اعزاز اپنے نام کر لیا۔
اس معرکے کے بعد منگول پیش قدمی نہ صرف رک گئی بلکہ آنے والے سالوں میں بیبارس منگول نے مفتوح علاقے بھی ان سے واپس چھین لیے۔ رکن الدین بیبارس نے اپنی خاص صلاحیت سے منگول یورپین نیکس کو بھی توڑ ڈالا اور صلیبی جنگوں میں بھی فاتح رہا۔ مسلم دنیا اپنے اس عظیم ہیرو کے متعلق بہت کم جانتی ہے۔ ایک ایسا ہیرو جس نے ان کے سیاسی وجود کی جنگ بڑی بے جگری سے لڑی، جس کی پشت پر کوئی قبیلہ بھی نہ تھا اور جو کبھی فقط چند دینار کے عوض پر بکا تھا، لیکن جو مصائب کا مقابلہ کرنا جانتا تھا، جو ہمت نہیں ہارتا تھا، جو امید کا دامن کبھی بھی نہیں چھوڑتا تھا۔ سلام سلطان رکن الدین بیبارس۔ شکریہ سلطان رکن الدین بیبارس۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ دوستو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں۔ آپ کا دوست عماد علی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔